الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت و خلوص کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ آقائے نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت و خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ و شکر للہ۔ اللہ کریم محبت و خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس مبارک جمعے کے روز سعید میں ہماری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ جمادی الثانی میں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ قبل اس کے کہ میں آگے گفتگو کروں، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی تصحیح کر دوں۔ آخری اس آیات کا جز وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ اس کا جز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ میری گفتگو کا مرکز و محور یہ تھا کہ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے مرتبے اور مقام کو اب قیامت تک کوئی دوسرا شخص پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ کرام کیا، صحابہ کرام میں وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے صحابہ میں جو ادنیٰ ترین صحابی جسے ہم اس حوالے سے کہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا،
کوئی نیکی نہیں کری، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کری، کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا. صرف ایمان ہی اتنی بڑی دولت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت اتنی بڑی دولت تھی کہ پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت نے ان کے معاف فرما دیے تھے. اور ابھی اٹھ کے گئے ہیں اور شہید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی اور ارشاد فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کا اتنا بڑا فیضان تھا جو صحابہ کرام کو حاصل تھا، اور اسی کی بنیاد پر، ورنہ ایمان والے تو قیامت تک آتے رہیں گے، ایمان لاتے رہیں گے، کلمہ پڑھتے رہیں گے، شہادت دیتے رہیں گے اللہ کی وحدانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. ایمان والے بھی ہوں گے، کامل ایمان والے ہوں گے، لیکن مقام صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے. یہ مقام صرف اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا جن کی مبارک زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کے سامنے ان کی صحبت بابرکت میں گزری تھی. اور پھر صحابہ کرام میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ مختلف درجات ہیں جو ہم نہیں کہہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے. اور کیسے مقرر فرمائے کہ ان کے لیے قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ان کے درجات، خلفاء اربعہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی واضح فرما دیا. پھر اس کے بعد پھر جو وہ صحابہ، مبارک صحابہ جن کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 پیارے صحابہ، ان کا مقام و مرتبہ. پھر اس کے بعد بدری صحابہ کا مقام و مرتبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرتے وقت اس درجے کا خیال فرمایا کرتے تھے. جب تقسیم فرمایا کرتے تھے تو بدری صحابہ کا حصہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ مقرر کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت اللہ کے لیے قربانی دی. وہ اس وقت دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکلے تھے خالی ہاتھ، جبکہ ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی لڑنے کے لیے. لیکن دین کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول سے محبت تھی. بھوک اور افلاس کے عالم میں، رمضان المبارک کے ایام میں، سنگلاخ پہاڑ جس کی گرمی آج بھی لوگ نہیں برداشت کر پاتے، وہ صحابہ جن کے پاس سایہ کرنے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا، سواری کے لیے جانور نہیں تھے، وہ کیسے پیدل ان پہاڑوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے اور بدر کے مقام تک پہنچ کر اور پھر انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. ان کے خلوص کا کوئی دنیا کے اندر کوئی مثال اور عدر نہیں پیش کر سکتا. اللہ نے ان کو پھر جو مقام عطا فرمایا، قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظوں کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، اے اللہ یہ نہتے 313 تیرے نام لینے والے آج یہ بدر کے مقام پر ہیں، اگر آج تو نے ان کی مدد نہیں فرمائی تو پھر روئے زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. اتنا بڑا مقام تھا ان کا. لیکن میرا کہنے کا مقصد اور اس بات کو دہرانے کا مقصد یہ کہ ہماری زندگیاں ان کے اوپر قربان ہوں، ان صحابہ کرام پر. ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ملا وہ دین ہم تک آج تک محفوظ و مامون پہنچا ہوا ہے. یہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ اسلام مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ سے نکل کر عالم کائنات کے اطراف کے اندر پھیلا ہے. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں. ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک تعلق مضبوط تھا، اس تعلق کی بنیاد پر دی کہ یہ اپنے گھر چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا مال و متاع چھوڑ کر، اپنی اولاد چھوڑ کر، اپنی بیویاں چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور اس اسلام کو انہوں نے اطراف عالم کے اندر پہنچایا. تو یہ ان کی قربانیاں، ہم ان کا صلہ جو ہے وہ ہم قیامت تک نہیں دے سکتے. ان کی وجہ سے دین
دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پھیلی ہیں، آپ کی تعلیمات پھیلی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے درجات انشاءاللہ بلند کرتا رہے گا. اس لیے کہ ہمارے سامنے سے ایک حدیث ایسی بھی گزری ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے جنہوں نے دنیا کے اندر پہلا خون کیا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، قابیل نے، قیامت تک فرمایا جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب اس کے کھاتے کے اندر لکھے جاتے رہیں گے. تو یہی معاملہ نیکیوں کا بھی ہے. جو نیکیوں کے پھیلانے والے بنے، جو نیکیوں کے پرچار کرنے والے بنے، اب قیامت تک جتنی نیکیاں ہوتی رہیں گی جو ان صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا. تو ان کے مقام و مرتبے کو کوئی دوسرا قیامت تک اب نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو ان صحابہ کے اندر جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. آپ کے دو نام تھے جو شاید اب لوگوں کو جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے شاید ان کے ذہن میں ہو. ایک عبد کعبہ اور ایک عبداللہ. اور آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو بکر تھی. اور آپ کے القاب میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ صدیق اور عتیق ہیں. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخیل ہے وہ شخص، حدیث مبارکہ ہے، جس کے سامنے حضور کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. یہ حدیث مبارکہ ہے. تو فرمائیں کہ واقع فیل ابرہہ کا لشکر جو بیت اللہ شریف کو ڈھانے کی نیت سے مکے کی طرف آیا تھا، اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. اور اس واقعے کے 2.5 سال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. 7ویں پشت میں پیچھے جا کر آپ کا سلسلہ نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. آپ بھی قریشی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھے، آپ بنو تمیم سے تھے. اور اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے آپ کا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی نہ اعلانیہ نہ پوشیدہ آپ نے شروع نہیں فرمائی تھی. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے انتہائی شریف النفس پیدا فرمایا تھا. مقام اور دور جاہلیت کے اندر بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں فرمائی. ایک مرتبہ ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ ان کو لے کر ایک بت خانے کے اندر گئے اور جا کر کے کہا کہ تم ان بتوں کو سجدہ کرو، میں آتا ہوں. تو آپ گئے، آپ نے وہاں کھڑے ہوئے ایک بت کو دیکھا، آپ نے اس سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا. اس نے ظاہر ہے بت ہے، جواب تو کوئی آنا نہیں تھا. یہ یا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہم کو یاد آتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کلمات کو سن کر. پھر آپ نے کہا کہ اچھا میں بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دے. اس نے اس کا بھی ظاہر ہے کوئی جواب نہیں دینا تھا، وہ نہیں دیا. آپ نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور بڑا پتھر اٹھا کر اس زور سے اس بت کے اوپر مارا کہ وہ اوندھے منہ گر گیا. اتنی دیر میں آپ کے والد آ گئے اور وہ کہنے لگے ظاہر ہے جاہلیت کا زمانہ تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ آپ دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں میں اس کی پوجا کروں، میں اس کو اپنی ضرورت بیان کر رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. اس نے مجھے کھانا نہیں دیا. میں نے کہا مجھے لباس کی ضرورت ہے، اس نے مجھے لباس نہیں دیا. تو جو میری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا میں اس کو کیسے اپنا رب اور معبود مان لوں؟ تو یہ اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب آپ کسی بت خانے کے اندر گئے تھے. ورنہ انتہائی شریف النفس، نرم دل، لوگوں کی مدد کرنے والے،
غریبوں کی مدد کرنے والے، اور اس زمانے میں بھی غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے والے لوگوں میں آپ کا نام سر فہرست تھا۔ آپ کے والد بزرگوار جو بعد میں یہ بھی مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کسی اور کو قیامت تک اب یہ مقام مل ہی نہیں سکتا کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی، خود آپ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ یہ کسی اور کو اب حاصل ہی نہیں ہو سکتا یہ مقام و مرتبہ، یہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ 4 نسلیں آپ کی مقام صحابیت کے اوپر فائز ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ کے والد بزرگوار نے ان سے کہا کہ اے ابو بکر، تم جو کمزور جو غلام ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تم ان کو خریدتے ہو اور آزاد کرتے ہو، ان کے مقابلے میں جوان بھی تو ہوتے ہیں جو غلام ہوتے ہیں، اگر تم صحیح سالم بہادر جوان غلاموں کو خرید کر آزاد کرو تو کوئی تمہارے مشکل وقت میں یہ کل کام بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت جبکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے والد محترم، میں ان کو اس لیے نہیں خرید کر آزاد کرتا کہ یہ کل کسی مشکل وقت میں میری مدد کریں گے، میں تو اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر ان کو خرید کر آزاد کرتا ہوں۔ اور ضعیف اور کمزوروں کی مدد کرنا تو اسلامی شعار میں سے ہے، یہ تو اسلامی شعار میں سے ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اسی معاشرے کے اندر اب واللہ عالم ایسے سفر کی ضرورت یا ایسا سفر اب درپیش نہیں ہوتا، ورنہ اگر بس کے اندر ایک کوئی ضعیف کھڑا ہو جائے تو 10 جوان کھڑے ہو کر اس ضعیف کو اپنی جگہ پیش کرتے تھے کہ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ آج شاید ماحول بدل گیا، اب غریبوں کو، ضعیفوں کو چلتے ہوئے بھی دیکھتے تو پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تمہاری کیا حاجت ہے اور تم اس طرح روڈوں کے اوپر کیوں تنہا چل رہے ہو۔ لیکن وہ دور بھی تھا، یہ ہمارے اسلامی شعار میں سے ہے، بھول گئے ہیں ہم یہ ساری چیزیں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تم پر رحم فرماتا ہے، تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے اللہ تم پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی ضعیف اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا کرتے تھے، اور منشا صرف یہ تھی الا ابتغاء وجہ ربی العلیٰ، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک وہ راضی ہو جائے۔ اور اسلام لانے کا ایک واقعہ یہ کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، شام کے سفر کے اوپر تھے، اور جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ راہبوں نے اپنی خانقاہیں ایسے راستوں کے اوپر اور سناٹے میں اور آبادیوں سے دور بنا رکھی ہوتی تھیں، اسی کے قریب جا کر قافلے بھی ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تو آپ کا قافلہ بھی وہاں جا کر کے رکا، اور بڑے اچھے تاجر تھے اور بڑی اچھی تجارت اور صاف ستھری تجارت فرمایا کرتے تھے، اور بڑی بابرکت تجارت آپ نے اسلام سے پہلے بھی کی اور اسلام کے بعد بھی کی ہے۔ تو آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ آپ کسی صحرا کے اندر ہیں اور چاند جو ہے وہ آسمان سے اتر رہا ہے اور آپ کی طرف آ رہا ہے، اور اتنا قریب آیا کہ وہ آپ کی گود میں آ کر اتر گیا۔ تو بڑا عجیب خواب تھا، اور اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ کاہنوں کے پاس یا راہبوں کے پاس جایا کرتے تھے اپنے خواب لے کر، اور وہ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ تو آپ نے موقع غنیمت جانا اس جو خانقاہ تھی یا جو بھی چرچ وغیرہ جو بھی تھا اس کے راہب کے پاس آپ گئے، اس سے کہا کہ میں نے رات ایک ایسا خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب سن کر چونک گیا، اس نے کہا تم اپنا نام بتاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ تمہارا وطن کیا ہے؟ کہا مکے کا رہنے والا ہوں۔ کہا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے قریش کا ہوں۔ اس کی کس شاخ سے ہو؟ بنی تمیم سے ہوں۔ تو بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگے کہ تمہاری ساری نشانیاں اور تمہاری علامات تو یہ بتاتی ہیں کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں مبعوث ہوں گے، تم دنیا میں ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ بھی ہوگے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں اس نے یہ دو باتیں بولی کہ تم دنیا کے اندر ان کے وزیر ہوگے، اور تمہارے ہی وطن کے اندر وہ نبی پیدا ہوگا، مبعوث ہوگا۔ ہماری نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ مبعوث ہو چکا ہے، علامات ظاہر ہو چکی ہیں، اور ان علامتوں میں سے ایک تم بھی ہو کہ تم ان کے وزیر ہوگے، مشیر ہوگے، اور ان کے وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ مقرر کیے جاؤ گے۔ اور جب وہ اپنے وطن سے ہجرت کریں گے، ان کے لوگ ان کے وطن سے ان کو نکالیں گے، تو تم ان کے ساتھ ہوگے، اور جس جگہ وہ قیام کریں گے تو یہ چاند کا تمہاری گود میں اتر آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہاری گود میں سر رکھ کر آرام فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ یہ نشانیاں اس نے بتائیں، چونکہ شروع سے شریف النفس تو تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی بھی تھی، کیونکہ آپ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں 1.5 سال کا یا 2 سال کا فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فیل کے سال میں پیدا ہوئے، آپ 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ ایک ہی شہر کے ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے۔ آپ کا مقام مسفلہ کے اندر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی سائٹ کے اوپر اس وقت جو آپ کی جائے پیدائش ہے، جو آج بھی باقی ہے، اللہ قیامت تک اسے باقی اور سالم رکھے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو آپ واپس جب پلٹے تو آپ کے دل کے اندر اس کی یہ ساری باتیں تھیں، تو آپ اپنا سامان چھوڑ کر سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے پہنچے۔ اور جب آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا تم مجھ پر، میری باتوں پر یقین رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے جیسی سچائی یا جیسی یقین چاہتے ہیں، میں تو ہمیشہ آپ کو صادق اور امین ہی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کلمہ پڑھو گے جو میں تمہیں پڑھاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا پڑھائیے۔ بغیر کسی تردد کے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کئی طریقوں سے کئی صحابہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا، سوائے ابو بکر کے، کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو بغیر تردد کے میرے اوپر ایمان لے آئے۔ سابقون الاولون میں سے پہلے ہیں، اور کئی طریقوں سے ہم کو یہ روایتیں ملتی ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام حدیثوں کو جمع کیا جن میں پہلے ایمان لانے والوں کو بیان کیا گیا تھا، جس میں سے ایک حدیث کے اندر حضرت ام المومنین سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہے، ایک حدیث کے اندر حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام ہے، ایک حدیث کے اندر آپ کے غلام زید بن حارثہ کا نام ہے، لیکن اس کی تطبیق آپ نے پھر یہ فرمائی جو امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کا تقاضا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ سب صحیح ہیں، اس لیے کہ عورتوں میں پہلے ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہی تھی، مردوں میں ایمان لانے والے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ہی تھے، بچوں میں ایمان لانے والے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، اور غلاموں کے اندر پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ۔ یہ 4 ہیں جو پہل ایمان لانے والے لوگوں کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ، اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی تھی، اِلَّا تَنْصُرُوا، تم ان کی مدد نہ کرو، فَقَدْ نَصَّرَهُ اللَّهُ، پس اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ ہجرت کے وقت کے واقعات کو قرآن کے اندر بیان کرنے کا انداز ہے کہ کسی نے مدد، وہ وقت بڑا شدید وقت تھا،
خوشی سے کسی نے ہجرت نہیں کری تھی. مسلمانوں کے اوپر زندگی گزارنا مشکل ترین ہو گیا تھا. اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ایمان لانے والے لوگوں کو ہجرت کا حکم فرمائیں. اور لوگوں نے مدینہ، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، دوسری بھی ہجرت حبشہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہجرت کا حکم ہوا مدینہ طیبہ کی طرف ہوا، اور مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ طیبہ جانے لگے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وقت آیا کہ کفار نے آپس میں طے کیا، اور ان کو طے کرانے والا کون تھا؟ ابلیس ملعون انسانی شکل میں ان کے درمیان آ کر بیٹھا کہ نہیں، تم میں سے کوئی ایک نہ جائے ورنہ خون بہا کا مطالبہ ہو جائے گا. تمام قبیلوں سے ملاؤ لوگوں کو اور ایک جماعت بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا ڈال دو. لیکن ایک ترکیب مخلوق کی ہے اور ایک خالق کی ہے. تو خالق سے کون جیت سکتا ہے؟ وہ مالک کائنات اپنی قدرت کا اظہار بھی کرنا چاہتا تھا. وہ بتانا چاہتا تھا میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، تم میں سے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو تب بھی میں اللہ اس کے لیے کافی ہوں، اس کی مدد کے لیے کافی ہوں. الا تنصروہ، تم مدد نہ کرو اس کی، فقد نصرہ اللہ، پس اللہ نے اس کی مدد کری تھی. اور اللہ نے کیسے مدد کری؟ اس ایک جان کو گھیرنے کے لیے اس وقت مکے کے بہترین تیر انداز اور بہترین تلوار چلانے والے لوگوں پر مشتمل دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان سے ایسے نکالا. سورہ یاسین کی 7ویں آیت ارشاد فرمایا یہ پڑھتے ہوئے اے حبیب آپ اپنے گھر سے نکل جائیے. اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر آپ نے ان کی طرف پھینکی، وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، ان کو نظر نہیں آیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا ان کے درمیان سے نکل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک پہنچ گئے. یہ دو ہستیاں تاریخ اسلام میں اس قربانی کے حوالے سے قیامت تک روشن ہیں. ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور ایک سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات، کہ آپ نے مولائے کائنات کو بلایا، ارشاد فرمایا اے علی میرے پاس یہ دیکھو مکے والوں کی امانتیں ہیں، قربان جائیے ایسا امین و صادق کوئی بتائے تو صحیح. دشمنی کے باوجود اگر پورے شہر میں سب سے زیادہ امانت دار کسی کو سمجھتے ہیں تو میرے آقا کی ذات ہے. دشمن دوست تو ہیں ہی ہیں، ایسا امین کوئی ہوگا؟ تاریخ کائنات جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور جب تک یہ باقی رہے گی ایسا امانت دار کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا جس کے اوپر اس کے دشمن بھی اعتبار کریں اور یقین کریں. اور ایسا امین کہ آپ نے فرمایا یہ سب کی امانتیں دیکھو یہ ہیں، یہ میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، میرے بستر پر تم سو اور کل ان کو امانتیں واپس کر کے تم پھر مدینے کی طرف روانہ ہو جانا. کسی نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ اے علی یہ بتائیے اس رات آپ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں محسوس ہوا کہ اتنے لوگ گھیرا ڈال کر پڑے ہوں گے، آپ اکیلے تنہا حضور کے بستر پر ہیں، تو آپ کو کوئی خوف؟ آپ نے فرمایا خوف کی بات کرتے ہو؟ اتنے اطمینان والی رات اور اتنے اطمینان والی نیند تو کبھی زندگی میں دوسری میسر ہی نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن لیا تھا کہ کل صبح تم ان کی امانتیں لوٹا کر آنا. تو میرا یقین تھا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی. اللہ یا رسول اللہ. یہ یقین حضور کی ذات کے اوپر ان کا تھا. آج مسلمان اس یقین سے غافل ہیں. حضور کی حدیثیں سنتے ہیں ہم لیکن ہمارے دل کے اندر نہیں اترتی. حضور کی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں دہلتے. قیامت کی نشانیاں جو آپ نے بیان فرمائی ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. حضور نے جن باتوں سے ہم کو روکا ہم سنتے ہیں
خطیبوں سے سنتے ہیں، واعظوں سے سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل نہیں دہلتے، ہمارے دل میں خوف نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں کہ صحابہ کا ایمان ان کے اوپر ایسا تھا، وہ کہتے تھے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بدل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جو حضور نے فرما دیا، بس وہی ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے۔ آج ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم ایمان میں کمزور ہو گئے، ہم نام کے مسلمان ہو گئے۔ خدا را ہمیں اپنے ایمانوں کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے ایمانوں کو پختہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حالت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، آج کیا وجہ ہے، ہم کیوں اتنے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حضور سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ یہی انگریزوں کی سازش تھی، انہوں نے جان لیا تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا۔ آج بھی یہ اوراق محفوظ ہے، جا کر دیکھ لیں ان کی لائبریریوں کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے، ان کے دل میں اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، جب تک یہ محبت ان کے دل سے نہیں نکالی جائے گی ہم ان پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے۔ مادی اور ظاہری غلبہ ہو جائے گا، باطنی طور پر ہم ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں کو مسخر نہیں کر سکتے جب تک اس محبت کو نہ دل سے نکالیں۔ وہ جان گئے ہیں لیکن ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ ہماری محبت کے اس تعلق کو انہوں نے ہمارے ہی لوگوں سے اس کے اندر دراڑیں ڈلوا دی ہیں، ہمارے ہی ممبروں کے اوپر بیٹھنے والے لوگوں نے حضور کی محبت میں ہم کو کمزور کر دیا ہے۔ اگر آج ہم اس رشتے کو مضبوط کر لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو صحابہ کرام کے تعلق جیسا ان کی روش کے اوپر جا کر ویسا اپنانے کی کوشش کریں، تو آج بھی دنیا کے اندر چاہے کوئی ایٹم بم بنا لے، چاہے کوئی سا بم بنا لے، مسلمانوں سے کوئی دوسرا جیت نہیں سکتا۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عروج آئے گا، ایک دور آئے گا پھر مسلمانوں کا، پھر مسلمان اس عروج کی طرف جائیں گے۔ یہ جتنی ترقی سائنس نے کر لی ہے، یہ جتنے ہتھیار بنا لیے ہیں، یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ ان کو پھر عروج عطا فرمائے گا۔ یہ یقین اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔